بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، نئے نئے فتنے رونما ہو رہے ہیں اور جس کا جواب دینا بہت لازمی ہے۔ ان میں سے ایک انجینئر مرزا صاحب عوام کے لیے فتنہ اس لیے ہے کہ عوام کی نمازیں توڑواتے ہیں اور یہ قرآن میں تحریف کرتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں بہت گندی زبان استعمال کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے دشمن ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے من عادی ولی فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اس کا نعرہ اسی پر ہی ہے، اللہ کے ولیوں سے دشمنی پر۔ اب اس نے ایک نئی بدعت ایجاد کی ہے کہ آپ امام کے پیچھے موبائل لے کے کھڑے ہو جائیں، امام قرات کرتا جائے اور آپ عربی پر نظر رکھیں اور اردو میں ترجمے پڑھتے جائیں۔ اس سے تو نمازیں ٹوٹتی ہیں، لیکن یہ اپنی عوام کو، اپنے ماننے والوں کو یہ سکھا رہا ہے کہ آپ جناب امام کی قرات نہ سنیں، صرف عربی دیکھتے جائیں اور ترجمہ پڑھتے جائیں، قرآن کی مخالفت کریں۔ یہ تبلیغ کرنے والے ہیں۔ اللہ کریم کیا فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو خاموش رہو، غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ کہتا نہیں خاموش نہیں رہنا، پیچھے اپنے اردو پڑھتے جانا ہے اور عربی پر صرف نظر ڈالنی ہے۔ یہ ہے جی نئے فتنے۔ اس سے تو نمازیں ٹوٹ جائیں گے جب آپ عربی میں پڑھیں گے، انگلش میں پڑھیں گے۔ اب اس نے 3 دلیلیں دی ہیں۔ پہلی دلیل دی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے غلام زکوان امامت کراتے تھے تو وہ دیکھ کے قرآن پاک پڑھتے تھے، بلکہ اس نے جھوٹ یہ باندھا ہے کہ وہ ہاتھ میں پکڑتے تھے مصحف کو۔ یہ جھوٹ ہے۔ 692 نمبر روایتی آپ دیکھ لیں، اتنا ہے کہ وہ مصحف پر نظر رکھتے تھے۔ اب اس میں توجیہ ہے کہ وہ ساتھ میں مصحف ویسے ہی رکھا ہوتا تھا یا نماز سے پہلے وہ ایک مرتبہ دیکھ کے پھر نماز پڑھاتے تھے، اس میں وضاحت ہی نہیں ہے۔ تو قرآن کی مخالفت کرنا ایک ایسے قول سے جو محتمل، جس میں کئی احتمال ہیں، تو اس میں ابن حمام فرماتے ہیں کہ وہ نماز سے پہلے دیکھ لیا کرتے تھے، اس کے بعد کھڑے ہو کے نماز پڑھایا کرتے تھے، یا ساتھ میں کہیں ٹیبل پہ رکھا ہوتا تھا پر نظر پڑ جاتی تھی، دیکھ کے قرآن پاک تو نہیں پڑھتے تھے، جس طرح یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ دوسری جو اس نے دلیل دی ہے کہ حضرت انس بن مالک نماز پڑھتے تھے، ان کے پیچھے جو ہے وہ ان کا غلام کھڑا ہوتا تھا، قرآن پاک لے کے ان کی غلطیاں ہوتی تھی ان کو بتاتا تھا۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں پڑھ لیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تھے اور فرماتے تھے اپنے غلام کو پیچھے کھڑے ہو جاؤ، کوئی غلطی ہو تو مجھے بتانا۔ وہ نماز کے بعد آپ کو بتاتا تھا کہ آپ کو یہاں اشتباہ لگا ہے۔ وہ پیچھے نماز میں نہیں ہوتا تھا، ویسے پیچھے کھڑا ہوتا تھا، نماز کے بعد آ کے آپ کو بتاتا تھا، اور وہ حضرت انس بن مالک نماز پڑھتے تھے۔ اب ان دونوں دلیلوں میں کہاں ہے کہ مقتدی پیچھے قرآن پاک لے کے کھڑا ہو کے سنیں؟ کسی دلیل میں بھی نہیں ہے، جھوٹی دلیلیں بنائی۔ اور تیسری دلیل یہ کہ حضرت امامہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لے کے کھڑے ہوتے تھے، اور جناب جب آپ کسی بچی کو لے کے کھڑے ہو سکتے تھے تو قرآن پاک بھی پیچھے کھڑے ہو کے پڑھ سکتے۔ بھئی کس طرح کی دلیل ہے؟ وہ ایک مجبوری تھی، وہ بھی عمل قلیل کے ساتھ ایک ہاتھ سے لے کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نوازی کوئی رو رہی تھی تو کاندھے پہ بٹھا دیا۔ اس میں قرآن سننے اور سنانے میں کیا خلل ہے؟ اور آپ علیہ السلام امام تھے، وہ عمل قلیل تھا۔ اب آپ قرآن پاک اٹھائیں گے ایک ہاتھ سے، دوسرے ہاتھ سے اس کے ورق کے چینج کریں، عمل کثیر ہے۔ یہ ابن حجر اسقلانی نے اسی حدیث کی شرح کرتے لکھا کہ فقہا کہتے ہیں کہ اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ نمازیں توڑوانے لگا ہے جناب، یہ ہے نئی اس کی بدعت، اس نے جو ہے وہ جاری کی۔ اس پر ہم نے پہلے ویڈیو بنائی ہے تفصیل کے ساتھ۔ اس کی تینوں دلیلیں، تینوں یعنی کہ جو دلیلیں لیتا ہے وہ دلیلیں بنتی نہیں ہیں۔ کسی دلیل میں بھی یہ نہیں کہ مقتدی پیچھے قرآن لے کے کھڑا ہو اور پیچھے ترجمے پڑھ رہا ہو۔ اور یہ جناب عرب تھے تو عرب بھی ان کو سمجھ آتی تھی، بھائی پیچھے قرآن پاک سنو، یا پہلے آپ اس کا ایک جو سپارہ پڑھتا ہے امام، اس کا ترجمہ پڑھو پہلے نماز سے، پھر دیکھو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ تو عرب تھے تو وہ عربی پڑھتے تھے، ہمیں نہیں عربی آتی تو ہم ترجمے لے کے پڑھیں گے۔ بھئی اس طرح تو تمہاری نماز ٹوٹ جائے گی۔ ترجمے لے کے پڑھو گے تو قرآن، اللہ فرماتے جب قرآن پڑھا جائے تم سنو، سننے کا حکم ہے، پہلے ترجمے پڑھ لیا کرو، پہلے سیکھ لیا کرو، یہ کہ اپنی نمازیں خراب کرو۔
اللہ فرماتا ہے کریم مولا کہ تم خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ کہتے ہیں رحم نہ ہو میرے ماننے والوں پر, وہ بھی جائیں بھاڑ میں اور میں بھی جاؤں بھاڑ میں, کیونکہ مرزا قادیانی کی طرح سے نئے نئے طریقے کھولنے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں اوٹ پٹانگ کرتا ہے. آگے دیکھیں کس طرح یہ آگے جو باتیں کرتا ہے وہ بھی آپ ذرا دیکھ لیں کہ 3 دن سے کم قرآن پاک پڑھنے کے متعلق جو باتیں کرتا ہے رکھ اس لیں. کو بھی ذرا دیکھ لیں. رکوع اور سجدے میں جاتے وقت آپ اس ڈیسک کے اوپر قرآن رکھیں واضح اور پھر اٹھا کے اسے پڑھنا شروع کرتے ہیں. ڈیسک یہی پر میں نے کہا تھا تراویح کے اندر بھی کریں کہ آپ گھر والوں کو تراویح گھر میں پڑھائیں. ڈیسک پر رکھیں, ہاتھ میں پکڑ کے قرآن رکھیں, تو جو ہاتھ باندھنے کی سنت وہ کدھر جائے گی, نگاہ سجدے میں رکھنے والی سنت کدھر جائے گی. آپ 4 صورتیں یاد کر لیں, یہ بہتر نہیں ہے. اور سارے مصحف اٹھا لیں تاکہ ترجمہ کور ہو. لیکن یہ قرآن جو ہے وہ صرف سال کے بعد پڑھ, سارے مصحف اٹھا لیں. پیچھے نہیں, امام نماز پڑھا رہا ہے, سارے پیچھے موبائل لے کے کھڑے ہوئے ہیں, قرآن پاک لے کے کھڑے ہوئے ہیں. یہ تو حسن بصری امام شابی نے کہا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے, یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے. یہ سکھا رہا ہے لوگوں کو کہ پیچھے مصحف لے کے کھڑے ہو جائیں. بھائی جو قول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کا پیش کرتے وہ محتمل ہے, وہ ہاتھ میں لیتے نہیں تھے قرآن. حضرت انس بن مالک بھی ہاتھ میں قرآن نہیں لیتے تھے, نماز کے باہر ہوتا تھا, ان کا غلام کھڑا ہوتا تھا, وہ سنتا تھا, بعد میں آپ کو بتا دیتا تھا نماز کی بات. جو دلیلیں آپ لیتے ہیں پتہ نہیں آپ کا دماغ کہاں ہے, وہ تو ہے ہی نہیں آپ کی. تو آپ نمازوں میں وہ عمل کر رہے ہیں جو یہودی عمل کرتے ہیں, حسن بصری کہتے ہیں. یہ روزانہ پڑھنے کے لیے. تبھی تو صحابہ کرام کا ایمان اس لیول کا تھا کہ ان کا اوڑھنا بچھونا قرآن تھا. لیکن ہمیں تو لگا دیا انہوں نے کہ بس اس کو ثواب کمانے اور مردے بخشوانے کا ایک ذریعہ بنا لے. یہ بھی جھوٹ ہے اس کا. میں کہتا ہوں ہر بات میں جھوٹ نہ بولے نا تو یہ اس کو سکون نہیں آئے گا. بڑی بڑی تحریک دعوت اسلامی کا جو اس کا روزمرہ کا معمول ہے, انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جناب آپ نے روزانہ جو ہے آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے, ترجمے کے ساتھ تفہیم کے ساتھ سمجھنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. علماء محدثین یہ بتاتے ہیں. لیکن اس نے جب تک جھوٹ نہیں بولنا اس کو کوئی چیز ہضم نہیں ہونی. پوری نیک نیتی کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ ہاتھ ڈالا ہے. اچھا جی, وہ لکھتے ہیں نا جناب فضائل مال میں شیخ زکریا کاندلوی کے ایک بزرگ تھے, روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے. دوسرے کا لکھا وہ روزانہ 8 قرآن پڑھتے تھے. اچھا 8 قرآن کس طرح پڑھتے تھے؟ بغیر سمجھ کے بھی نہیں پڑھے جا سکتے, بہت سپیڈ چاہیے اس کے لیے. یا ہو سکتا ہے سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھیں تو یہ ایک بن گیا, تو 8 × 24 یہ پڑھتے ہوں. اور کہتے ہیں جی امام حنیفہ 61 قرآن رمضان. اچھا یہ روزانہ 8 3, یہ میں آگے سارے حوالے دوں گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 41 قرآن پڑھتے تھے رمضان میں, 41. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات 61 قرآن پاک پڑھتے تھے. اچھا یہ اتنا جاہل آدمی ہے, تو اپنے آپ کو علمی کتابی کہتا ہے. کوئی شرم کر, کوئی حیا کر. کبھی فیضان سنت کی بات کرے گا صرف فرقہ واریت کی وجہ سے, کبھی تو مولانا زکریا صاحب کی بات کرے گا فضل. انہوں نے جو لکھا ہے کسی بڑی کتاب میں ہوگا کہ نہیں ہوگا, کسی مفسر نے کسی تاریخ دان نے لکھا ہوگا کہ نہیں لکھا ہوگا. یہ ساری باتیں امام ذہبی لکھ کے گئے ہیں, امام خطیب بغدادی لکھے گئے ہیں, یہ امام ترمذی لکھے گئے ہیں. کہتا ہے میں علمی کتابی جناب, بابوں کا خدا اور ہے کتابوں کا خدا اور ہے. بھائی امام ترمذی لکھے گئے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک رات میں پورا قرآن مکمل کر لیتے تھے. ابن حجر اسقلانی لکھے گئے ہیں جناب کہ حضرت امام بخاری جو ہے رمضان میں 41 قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. امام ذہبی لکھے گئے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 60 قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. تاریخ بغداد میں امام خطیب بغدادی لکھے گئے ہیں 1000 سال پہلے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ 61 قرآن پاک پڑھتے تھے. ان کا نام نہیں لے گا کیونکہ فرقہ واریت جو پھیلانی ہے, اس کا ڈرامہ کیسے, اس کی دکان کیسے چلے گی جناب. ان کا نام لے گا تو اس کی دکان نہیں چلے گی. اس نے یا اس کو آتی نہیں عربی اس لیے اوپر جاتا نہیں ہے. یہ جو کتابیں یہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے امام ذہبی نے لکھا ہے. امام کرتے تھے 30 جو ہے نا وہ دن کے وقت ایک قرآن روز کا, ایک رات کے وقت 60 ہو گئے, اور ایک تراویح میں 61 ہو گئے. ٹھیک ہے, تو جب آپ کو یہ سب کچھ پڑھایا جائے گا تو پھر کس نے ترجمے سے پڑھنا ہے؟ اچھا جی, جامع ترمذی میں حدیث ہے جس نے 3 دن سے کم میں قرآن مکمل کیا تو اس نے قرآن فہمی کا حق ادا نہیں کیا. یہ تو نبی الاسلام کہہ رہے ہیں کہ عربی جاننے والے بھی 3 دن سے کم میں پڑھیں گے نا تو وہ قرآن کا فہم نہیں کر رہے. تو بزرگوں کے اوپر آپ یہ کیوں بزرگوں کی بزرگی سٹیک پہ لگوا رہے ہیں؟ اس کی وجہ سے جو آپ نے اس کا سن لیا جملہ,
29-49 نمبر روایت ہے جامع ترمذی میں کہ 3 دن سے کم جو قرآن پاک پڑھے گا وہ سمجھے گا نہیں۔ اب اس کی شرح کیا ہے یہ کبھی دیکھیے تو نے، اس سے پہلے 3 حدیثیں پہلے پڑھ لیتا مرزا صاحب تو اس کو معلوم ہو جاتا یہ 29-46 نمبر روایت ہے امام ترمذی نے جو بیان کی ہے، اس کے نیچے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں قرآن پاک مکمل کرتے تھے۔ کیا وہ عربی نہیں جانتے تھے؟ کہتا ہے جو عربی نے والے تھے ان کو آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ جناب 3 دن سے کم قرآن پاک نہیں پڑھنا، تو وہ عربی نہیں جانتے تھے حضرت عثمان غنی۔ تمیم داری عربی نہیں جانتے تھے، عبداللہ بن زبیر عربی نہیں جانتے تھے، یہ عربی جاننے والے ایک رات میں پورا قرآن مکمل کرتے تھے۔ اس پر میں نے ایک پورا ریسرچ پیپر لکھا ہے PDF، اور میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ شاید آپ کو یہاں نظر بھی آ جائے۔ جناب علی مرزا صاحب اتنے جھوٹے آدمی ہیں، اتنا فراڈ کرتے ہیں عوام کے ساتھ، دھوکہ کرتے ہیں جناب، کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ میں نے یہاں رکھا ہوا ہے، شاید میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ لیا ہوں، جی نہیں آ رہا، تھوڑا سا آپ کر لیں، میں ابھی اس کو کہیں کہوں تاکہ میں آپ کو دکھا بھی سکوں کہ یہ کیا ہے جناب، مرزا صاحب کس طرح عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ جی دوستو، یہ اس کی باتیں جی دوستو یہ دیکھیں، یہ میں نے اس پر پوری سرچ کی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے 3 دن سے کم قرآن پاک ترمذی سے، اور اس سے اگر 3 حدیثیں نیچے آتے ہیں نا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک رات میں پورا قرآن مکمل کرتے تھے، ایک رات میں۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ عبارتیں ہیں، ایک رات میں۔ اب یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے 3690، اصل الکبریٰ میں حدیث ہے، صحیح حدیث ہے 4049۔ اب آپ دیکھ لیں، کہتا عربی جاننے والے۔ اچھا، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ محدثین فقہا نے اس حدیث کا ترجمہ مطلب نکالا ہے کہ یہ ہر ایک آدمی کے لیے نہیں ہے، یہ ایک صحابی رسول تھے، اس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی تو وہ پوری رات عبادت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو۔ عبداللہ بن عمر، اور اس کی وضاحت بخاری میں ہے، 50-52 نمبر روایت ہے، جس کے راوی مجاہد ہے، خود مجاہد راوی جو ایک رات میں پورا قرآن مکمل کرتے ہیں، مجاہد راوی ایک رات میں پورا، جو راوی اس حدیث کے راوی ہیں 50-52 بخاری کے، یہاں ترمذی میں ایک اس کا حصہ، پوری روایت جو بخاری میں 50-52 ہے، کہ نئی شادی ہوئی تھی تو ان کے والد نے ان سے پوچھا، ان کے وائف سے، کہ آپ کو یہ ٹائم دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا نہیں دیتے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہو گئیں اور انہوں نے جا کے یہ بات بتائی۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کس طرح یہ جھوٹ بولتا ہے۔ آگے حضرت تمیم داری، اچھا وہ گئی، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ 10 دن میں قرآن پاک مکمل کریں یا 7 دن میں۔ پھر آخر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کم سے کم 3 دن میں۔ اور محدثین نے یہ کہا کہ یہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، اشخاص کے احوال مختلف ہیں، تو مختلف اشخاص کے احوال کے متعلق یہ حکم ہے۔ یہ اس صحابی کے لیے تھا، اور صحابہ کرام علی رضوان نے قرآن سے محبت کی کہ ہر روز قرآن پاک مکمل کریں۔ عبداللہ بن زبیر ایک رکعت میں قرآن پاک مکمل کر رہے ہیں، شرح معنی آثار۔ یہ 3 صحابی، تمیم داری، عثمان غنی اور عبداللہ بن زبیر۔ آگے دیکھیں، میں نے اس پر پوری ریسرچ کی ہے۔ تابعین میں سے کثیر تعداد میں تابعین ہیں، ابو حمزہ تابعی ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، وہ ایک رات میں قرآن پاک مکمل کرتے عبداللہ بن عباس کی اجازت سے۔
اور اسی طرح سعید بن جبیر راوی وہ بھی ایک رات میں مکمل کرتے ہیں قرآن پاک. سعد بن ابراہیم تابی وہ ایک رات. یہ پھر پورے حوالے یہ عامل سکان ہے. امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ابراہیم کا ذکر کر فرمایا کہ میرے دوست سعد بن ابراہیم نے حدیث بیان کی جو ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اور ہر دن اور ہر رات کو قرآن مکمل کرتے ہیں. اسود تابعی ہیں, وہ بھی ہر رات کو قرآن پاک مکمل کرتے ہیں. قتادہ ہے, وہ بھی ہر رات کو قرآن پاک مکمل کرتے ہیں. یہ سارے حوالے آپ دیکھ سکتے ہیں موجود ہیں. ثابت بنانی ہے, حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہیں. ایک قرآن دن کو اور ایک قرآن رات کو مکمل کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ 60 قرآن پاک مکمل کرتے ہیں. مجاہد تابعی نیچے لکھا ہوا ہے, یہ دیکھیں. مجاہد تابعی حضرت امام نووی فرماتے ہیں کہ وہ ایک رات میں مغرب سے عشاء تک قرآن پاک مکمل کر لیتے ہیں. یعنی عشاء جو ہے وہ تھوڑا سا دیر پڑھتے تھے, لیٹ ہو کے پڑھتے تھے. اب آگے آئیے ائمہ اربع. یہ دیکھیں ائمہ اربع کون ہے جی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاریخ بغداد اور سیر اعلام النبلاء. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص رات میں قرآن مکمل کر لیتا ہے, آپ نے فرمایا اچھا کام کرتا ہے, بے شک قرآن ہر خیر کا امام ہے. پھر امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا مجھے خبر دی اس نے جو عمر بن حسین کے پہلو میں رمضان میں نماز پڑھتا تھا کہ عمر بن حسین رحمہ اللہ ہر رات کو نئے قرآن کی ابتدا کرتے تھے, یعنی ہر رات کو قرآن مکمل کرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 60 قرآن پڑھتے تھے, ہیلیت الاولیاء میں لکھا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں میرے والد نے حدیث بیان کی اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے روح نے حدیث بیان کی کہ شعبہ نے حدیث بیان کی. آگے ثابت بنانی دن اور رات میں ایک قرآن پاک مکمل کرتے تھے. یہ تھے ائمہ تابعین. اب آگے آئیے امام بخاری کے استاد. امام بخاری کے استاد علی بن مدینی رحمہ اللہ مغرب سے عشاء تک روزانہ قرآن مکمل کر لیتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ رمضان میں 41 قرآن پاک پڑھتے تھے. ایک تراویح میں سحری کے وقت روزانہ تلاوت کر کے 3 دن میں مکمل کرتے تھے. صبح سے شام تک روزانہ ایک قرآن پاک مکمل کرتے تھے. یہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ امام بخاری کے استاد رمضان میں 41 قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, تو یہ کس طرح عوام کو یہ کہ 3 دن سے کم میں قرآن پانا جو ہے یہ آپ ہے معذرت. تو آپ نے دیکھا سارے حوالے ہم نے آپ کو دکھائے ہیں. تو ایک حدیث سنا کے جس کی کئی اس کے معانی اور مفاہیم ہیں, جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 3 دن سے کم قرآن پاک پڑھنے والا قرآن پاک کو نہیں سمجھے گا. تو جنہوں نے ساری زندگی قرآن پاک میں لگائی, قرآن پاک کو سمجھنے میں لگائی, تو سمجھ کے ہی پڑھتے ہیں بعد میں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عثمان غنی جنہوں نے قرآن پاک کو جمع کیا, وہ ایک رات میں قرآن پاک کو مکمل کرتے. کیا بغیر سمجھے مکمل کرتے؟ کہتے ہیں بزرگوں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ ہمارا بیڑا غرق کیا. بھائی تو بیڑا غرق کر رہا ہے لوگوں کا کہ امام کے پیچھے جناب قرآن پاک دیکھ کے پڑھو, قرآن پاک سنو نہیں, امام کا پیچھے دیکھ کے پڑھو, وہ بھی عربی پر نظر رکھو اور ترجمہ پڑھو. تو دوستو آپ نے دیکھا یہ سارے حوالوں سے واضح ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان قرآن سے محبت کرتے تھے. ظاہر انہیں سمجھ تھی پہلے, یہ نہیں کہ بغیر سمجھے. جس حدیث میں ہے کہ جس نے 3 دن سے کم میں قرآن پاک پڑھا, جا رہے 60 سال زندگی ان کی گزر گئی ہیں, 50 سال زندگی ان کے سال گزر گئے ہیں زندگی کے. انہوں نے پوری زندگی قرآن پر ریسرچ کیا ہے, محنت کی, انہوں نے سمجھا ہے. پھر بعد میں ذکر کے طور پر قرآن سے محبت کے طور پر قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھا ہے. لیکن اس نے دینا ہے جناب یہ لکھا ہوا ہے یہاں, یہ آپ دیکھیں امام ترمذی نے لکھا ہے کتابوں کا خدا, اور بھائی امام ترمذی کا خدا پھر اور ہے. اور جس کتاب کا تو بات کر رہا ہے بخاری کی, بخاری لکھنے والے نے رمضان میں 41 قرآن پاک مکمل کر لیے ہیں. امام شافعی نے 60 قرآن پاک مکمل کر لیے. قرآن سے محبت ہے, وہ سمجھتے تھے قرآن پاک کو. یہ لوگوں کو ترغیب دلائی جاتی ہے تو وہ قرآن اتنا پڑھتے تھے, تم بھی قرآن پاک پڑھو, اور ظاہر جو پڑھے گا وہ سمجھے گا آگے جا کے. تو یہ اس طرح عوام کو دھوکے دیتا ہے, فراڈ کرتا ہے. پوری ہماری تحقیق ہے, ہم نے اپنے جو ہمارے گروپس ہیں, واٹس ایپ گروپس ہیں, اس میں ہم نے ان ویڈیو اپنا اس ریسرچ پیپر کو بھیجا ہے,
اور جس کو چاہیے وہ ہم سے رابطہ کرے 0302 20 75 378 میں ہمیں آپ کو دکھائیں گے سارا اس کا پوری تفصیل سے بتائیں گے کہ صحابہ کرام آل رضوان کس طرح قرآن سے محبت کرتے تھے، تابعین کس طرح قرآن پاک سے محبت کرتے تھے، کیا انہیں سمجھ نہیں آتی تھی؟ جو جس حدیث میں بخاری میں 50-52 میں آپ علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر کو سمجھایا کہ آپ نے وہ اتنے دنوں میں کم قرآن پاک نہیں پڑھنا، اس کے مین راوی مجاہد ہیں، وہ روزانہ مغرب سے عشاء قرآن پاک مکمل کر لیتے ہیں، عشاء تھوڑا لیٹ پہ ہیں، راوی کو زیادہ پتہ ہے یا زیادہ پتہ ہے؟ آپ خود بتائیں۔ حدیث کا راوی روزانہ قرآن پاک پڑھتا ہے، قرآن پاک کو سمجھتا ہے، اس نے سمجھ لیا ایک مرتبہ، 1 سال 2 سال پاک کو سمجھ لیا، اس کے بعد جتنے سال ہیں وہ قرآن پاک جب بھی پڑھتا ہے اس کے ذہن سے، اس کے علم میں وہ چیزیں آ رہی ہیں بار بار۔ اب سورہ بقرہ میں گائے کا قصہ آ رہا ہے، تو جو بندہ پڑھی جا رہا ہے، ہمارے لیے جس طرح اردو ہم بات کر رہے ہیں ان کے لیے اس طرح عربی ہے، وہ سمجھتے ہیں قرآن پاک کو، تو یہ قرآن پاک کی غلط تشریح کرتا ہے، قرآن پاک کے غلط مفہوم بتاتا ہے، اور عوام کی نمازیں جو ہے وہ تباہ و برباد کرتا ہے، جو اس کے پیچھے جاتا ہے وہ گستاخ بن جاتا ہے، صحابہ کا گستاخ، نبی علیہ السلام کا گستاخ بن جاتا ہے۔ لوگوں سے جا کے تجربات کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی کی گستاخی کرو، ہم تمہیں اتنے پیسے دیتے ہیں، صحابہ کے گستاخ بن جاتے ہیں، اولیاء کرام کے گستاخ بن جاتے ہیں، محدثین فقہا کے گستاخ بن جاتے ہیں، اور کل اس کو بھی وہ دکھائیں گے، کو بھی وہی تباہ بربادی کا نام اس کو بھی دے دیں گے۔ جو آدمی بد اخلاقی، بدتمیزی اور بے عملی کی تبلیغ کرتا ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے عداوت تک کی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو پوری تحقیق کر کے ہم نے آپ کو بتایا کہ جناب یہ مرزا جونیئر جو ہے بالکل جاہل کورا آدمی ہے۔ ترمذی کا حوالہ دیا، 2 حدیثیں 3 حدیثیں پہلے پڑھ لیتا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہر روز قرآن پاک مکمل کرتے تھے، تمیم داری مکمل کرتے تھے، اور اس حدیث کے مین راوی مجاہد روزانہ قرآن پاک مکمل کرتے تھے۔ یہ قرآن سے محبت ہے، الحمدللہ انہیں سمجھا بھی، اور مسلمان آج سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن یہ عوام کو دھوکہ دیتا ہے اور خود قرآن کا منکر ہے۔ ہم نے کئی ویڈیوز بنائے کہ یہ خود قرآن کا منکر ہے اور قرآن کا انکار کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں جو آیت آئی ہے سورہ توبہ میں، پہلے یہ کہتا تھا کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کا انکار کرے، ان کی صحابت کا انکار کرے، وہ کافر ہے، کیونکہ سورہ توبہ میں آیت نمبر 40 ہے۔ اب کہتا ہے کہ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہنے والا کافر نہیں ہے، اب قرآن کا منکر بن گیا ہے اور قرآن کی تعریف کرتا۔ ہم نے کئی ویڈیوز بنائی ہے کہ قرآن پاک کی تعریف کر رہا ہے، جو کفار کے متعلق آیات ہیں مسلمانوں پر چسپاں کر رہا ہے۔ بہت بڑا دشمن ہے اللہ کے ولیوں کا، صحابہ کا۔ ایسے دشمنوں سے اپنے دامن بچائیے، اپنی آخرت کی فکر کیجیے۔ اللہ ہم سب کو ایسے شریروں سے بچائے، دونوں جہاں میں